اب تو سونے کی ضرورت نہیں، کاغذ دے نوٹ ایمان خرید لو، سب دیاں بولیاں لگ گئی ہیں، سب کو خریدا جا رہا ہے، سارے بک رہے ہیں، سارے بیچ رہے ہیں اپنے ایمان کو، اپنی عزت کو، اپنی شرافت کو چند ٹکوں پر، چند سکوں پر۔ اس دھوکے کا گھر، یہ مچھر کا پر، یہ مکڑی کا جالا، یہ مٹ جانے والی، یہ آج ہے کل نہیں، اس کی خوشی، اس کے پیچھے غم، اس کی جوانی، اس کے پیچھے بڑھاپا، اس کی زندگی، اس کے پیچھے موت، اس کی محبت، اس کے پیچھے نفرت، اس کی بقا، اس کے پیچھے فنا، اس کی عزت، اس کے پیچھے ذلت، اس کا عروج، اس کے پیچھے زوال، یہ مٹ جانے والی ہے۔ جنت کی دوڑ لگاؤ۔ میرے نبی نے فرمایا الا هل مشمر للجنہ، ہے کوئی جنت کی دوڑ لگانے والا؟ مشمر کہتے ہیں اے دیکھو نا، جب بندہ کوئی اوکھا کام کرنے لگے نا تو ایسے کر لیتا ہے، ایسے سینے چڑھا لیتا۔ ہم جب راوند میں آٹا گوندتے تھے، میں نے خود 2.5 من کی بوری آٹے کی روٹی پکائی ہے، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ، ایک ٹائم پہ 5 بوری آٹا ہم 5 لڑکے گوندتے تھے اور پکاتے تھے۔ گرمیوں میں آگ مارتی تھی، سردیوں میں ٹھنڈک مارتی تھی، کھلی ہوا میں تنور تھے، تو پھر مجھے راوند یاد آ گیا، تو ہم ایسے کر کے نا آٹا گوندتے تھے۔ تو اس کو کہتے ہیں تشمیر اور اسے کہتے ہیں مشمر۔ تو میرا نبی کہتا ہے کوئی باہیں چڑھاون والا جنت واسطے؟ سبحان اللہ، کیا بول ہے کوئی باہیں چڑھانے والا جنت کے لیے؟ فإن الجنت لا خطر لها، اس لیے کہ جنت کی کوئی قیمت نہیں ہے، کسی قیمت پر وہ نہیں خریدی جا سکتی، پیسے سے اس کی کوئی قیمت نہیں لگ سکتی۔ وحی ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، نور یتلألأ، نور ہے چمکتا ہوا، ریحانۃ تہتز، باغات ہیں رقص کرتے ہوئے، قصر مشید، محل ہیں بلند و بالا سونے چاندی کے، نہر مضطرد، دریا ہیں چھلکتے ہوئے، اچھلتے ہوئے، بہتے ہوئے، ثمرۃ نضیجہ، پھل ہیں پکے ہوئے، زوجۃ حسناء جمیلہ، بیویاں ہیں حسین و جمیل، خوبصورت۔ تو پچھلے دنوں ایک آدمی نے میرا انٹرویو لیا، اب دین تو وہ جانتے نہیں، یا آپ لائبہ کہاں سے بیان کرتے ہیں، وہ اتنے فٹ کی ہوگی، یہ کیسے ہو جائے گا؟ میں کہا تھوڑا جا پڑھ لیتا تمہیں پتہ لگ جائے گا، کبھی اپنے نبی کو پڑھو تو تمہیں پتہ چلے۔ آج میں ایسے ہی جنت کی کتاب ہے علامہ اصفہانی کی، میں سے پڑھ رہا تھا یہاں آنے سے پہلے، کبھی کبھی تھوڑا پڑھتا ہوں، تو اس میں تھا کہ لو بسکت بسکتن فی سبعۃ ابحر لعذب ماؤها، جنت کی حور 7 سمندر میں تھوک ڈال دے تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے۔ تو اس کا بول کیسا میٹھا ہوگا، کیا ہوگا اس کا بول۔ دنیا کی حسینہ عالم شہد میں تھوک ڈال کے تمہیں پیش کرے، کھا لو گے؟ حسینہ عالم ہے، شہد میں تھوک ڈالا وہ پھینک دو گے، وہ تھوک سمندر میں ڈالے تو 7 سمندروں سے میٹھا شہد، سمندروں کا پانی ہو جائے گا، 7 سمندروں کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہو جائے گا۔ نہر مضطرد، قصر مشید، ثمرۃ نضیجہ، پھل ہیں پکے ہوئے، حسین۔ آپ نے فرمایا انگور کا ایک دانہ ذرا تصور کرو، اور میرے نبی نے فرمایا جنت کے انگور کا دانہ 12 ہاتھ لمبا ہوگا، یہ ہاتھ ہے، اور شریعت میں ایک ہاتھ کی لمبائی 25 انچ ہوتی ہے، 2 فٹ 1 انچ، تو 12 دونے 24، یہ یہاں سے وہاں تک 24 فٹ ہوگا، اور اوپر 12 انچ ہے، 25 فٹ کا ایک دانہ۔ تو کھجور کتنی لمبی ہوگی، تربوز کیڈا بڑا ہوئے گا۔ ایک فلسفی جا رہا تھا تو اس نے دیکھا تربوز چھوٹی سی بیل کے ساتھ اتنا بڑا،
اور آم کے درخت کے نیچے کھڑا تھا، آم کے اوپر چھوٹے چھوٹے پھل، تو کہنے لگا اللہ تعالیٰ کی کیتا ہے ایڈی ساری وال نال ایڈا وڈا لا دیتا ہے تربوز، تو ایڈے وڈے امب تھے چھوٹے چھوٹے امب لا دیتے ہیں۔ اتنے میں ایک آم ٹوٹا اور اس کی ٹنڈ پہ آ کے پڑا۔ ہائی گنجا، او اللہ تیرا شکر ہے تو بالکل ٹھیک کیتا ہے، اگر یہ تربوز ڈھانڈا میرے سر دیتے میرا کی بنایا۔ ثمرۃ نضیجہ زوجۃ حسناء جمیلہ، حور ہے زعفران سے بنی، مشک سے بنی، عنبر سے بنی، ہاں مشک، عنبر، زعفران، کافور۔ 60 ہاتھ اس کا قد ہے، یہ 60-25 انچ، جس کو میں 130 فٹ کہتا ہوں۔ مردوں کا بھی اتنا ہی ہوگا، عورتوں کا بھی اتنا ہی ہوگا، حوروں کا بھی اتنا ہوگا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو 60 ہاتھ لمبائی پہ پیدا کیا تھا، اور اماں حوا کو بھی 60 ہاتھ لمبائی پہ پیدا کیا تھا۔ پیسج آف ٹائم نے ہمیں گھستے 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 ہمارے یہ قد ہو گئے، آگے چل کے اور چھوٹے ہو جائیں گے۔ جنت میں یہ قد اللہ واپس لوٹائے، واپس کرے۔ زوجۃ حسناء جمیلہ، جنت کی لڑکی حسین۔ وہ میں کئی دفعہ نوجوان کہتے ہیں مولانا اتنے بڑے قد کو ہم کیا کریں گے، سانتا ہے 5 فٹ ہی کافی ہے، 6 فٹ ہی کافی ہے۔ میں کہ فرض کرو تم 6 فٹ کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ، آگے تمہیں جو تمہاری بیوی ہے حور، وہ تمہیں اب گلے تو لگا نہیں سکتی، تمہیں اٹھا کے جیب میں ڈال لے گی، کیونکہ وہ تو 125 فٹ کی ہے، تو 6 فٹ کا ہے۔ تو کہے گا میری بیگم کدے واڑ دیتا ہے مینوں باہر کٹ، وہ کہے گی مینوں پتہ نہیں کہڑے بوجھے تینوں پایا ہے، کیونکہ وہ 100 جوڑے پہنتی ہے، 100 جوڑے، ایک نہیں ہوتا، 100 جوڑے ہوتے ہیں جن کا کوئی وزن نہیں ہوتا، اور وہ 3 میل کے دائرے میں اس کا فراق گھومتا ہے، 3 میل کے دائرے میں۔ مالک ابن دینار نے ایک نوجوان سے پوچھا الا تشتاق الی الحور العین، تجھے جنت کی حور کا شوق نہیں ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ کہا اشتق الیہن فإن نور وجہہن من نور اللہ تعالی، ارے اللہ کے بندے ان کا شوق رکھ کہ ان کے چہرے کا نور میرے اللہ کے نور میں سے ہے۔ ان کو میک اپ اللہ نے اپنے نور سے کیا ہے، لہٰذا اس کے میک اپ کو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک ہی تجلی ہمیشہ کے لیے اس کے حسن کو بڑھاتی جائے گی، بڑھاتی جائے گی، بڑھاتی جائے گی۔ وحلل کثیرا، اور بڑے عالی شان جوڑے، وحلل کثیرا، بڑے عالی پوری سن۔ الا هل مشمر للجنہ فإن الجنة لا خطر لها وهي ورب الكعبة نور يتلالى وريحانة تهتز وقصر مشيد ونهر مضطرد وثمرة نضيجة وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة في مقام عابد، ہمیشہ کی جگہ ہے، مٹ جانے والی نہیں ہے۔ جتنی مرضی عالی شان اپنی رہائش بنا لو، ایک دن تو منجی تے چونک کے باہر چلے جاؤں کہ نہیں جاؤں۔ فی مقام عابد فی دار سلیمہ وفاکہہ، اور پھل، وحبرہ، اور موسیقی، حبرہ موسیقی، فاکہۃ وحبرہ، فی مقام دار سلیمہ، اس جگہ پر جہاں سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اللہ کو راضی کرو، یہ مہمان خانہ تمہارے لیے ہے، اور اس کی چابی میرے نبی کے پاس۔ تو در مصطفیٰ پہ جھکنا پڑے گا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اس نبی کی نقل اتارو، بول میں، ظاہر میں، باطن میں، تجارت میں، زراعت میں، گھر میں، شادی میں، بیاہ میں، خوشی میں، غمی میں، ہر چیز میں محمدی بن کے دکھاؤ اللہ کو، ہر چیز میں محمدی بن کے دکھاؤ اللہ کو، ہر چیز میں محمدی بن کے دکھاؤ اللہ کو، کہ میرے نبی کا فرمان ہے انا اول الناس خروجا اذا بعث، قبریں پھٹیں گی سب سے پہلے میں نکلوں گا۔ ایک اور حدیث ساتھ جوڑوں پھر آگے چلتا ہوں، اور کہا جب میں نکلوں گا تو میرے سیدھے ہاتھ سے ابو بکر نکلے گا،
اور الٹے ہاتھ سے عمر نکلے گا۔ وہ تو دونوں مزار مبارک میں دفن ہیں، لیکن بلال دفن ہے شام میں، دمشق میں، اور فرمایا بلال میرے قدموں سے اٹھایا جائے۔ کیا شان ہے بلال کی! اور پھر نکلتے ہی اذان دے گا، پھر میرے لیے براق لایا جائے گا میدان معاشر میں جانے کے لیے، اور بلال کے لیے سرخ اونٹنی آئے گی، وہ اس پہ بیٹھ کر میرے آگے آگے چلے گا، گارڈ بن کے پہرے دار بن کے۔ ہمیں آخر ہوتے اس دن دوپہر دی لوڑی کوئی نہیں، اور جب میدان معاشر میں ہم پہنچیں گے تو اللہ بلال سے کہے گا اذان دو۔ رہ گئی رسم اذان، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے۔ تو اس دن ہم سب کو اللہ بلال کی اذان سنائے، اور وہ اونٹنی پہ کھڑے ہو جائیں گے، اونٹنی پر کھڑے ہو کر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آج نغمہ بلال اللہ پوری کائنات کو سنائے گا، اور آپ کی آواز کو آخری انسان تک پہنچائے گا، اور سارے ایمان والے اس اذان میں گم ہو جائیں گے۔ ایسا نغمہ ہوگا، ایسا سر ہوگا، ایسی آواز ہوگی، ایسی دھن ہوگی کہ کیا ساز اور کیا راگ سب مات پڑ جائیں گے جب بلال اللہ اکبر پہلے لفظ پر وجد آ جائے گا۔ چابی میرے نبی کے پاس ہے، انا اول الناس خروجا اذا بعثوا۔ میں دوبارہ اس حدیث پہ آ رہا ہوں، سب سے پہلے میں اٹھوں گا، انا قائدہم اذا وفدوا، ساری آدم کی نسل میرے پیچھے ہوگی اور میں سب سے آگے چل رہا ہوں گا، سبحان اللہ۔ انا خطیبہم اذا انصتوا، سب خاموش ہوں گے، صرف میں ایک اکیلا بولنے والا ہوں گا۔ انا شافعہم اذا حبسوا، جب ان کے قدم زمین پکڑ لے گی میں ایک اکیلا شفاعت کرنے والا ہوں گا۔ وہ کیسا ہے تمہارا نبی، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ کیا خوبصورت نعت لکھی ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ جیسے اللہ کی جتنی تعریف کرو نہیں ہو سکتی، میرے نبی کی جتنی تعریف کرو نہیں ہو سکتی۔ پھر فرمایا وَأَنَا مُبَشِّرُهُمْ إِذَا أَيَسُوا، جب وہ جہنم کو دیکھیں گے اور نا امید ہو جائیں گے تو میں اپنی امت کو امید دلاؤں گا، فکر نہ کرو میں توڑے نال ہاں، فکر نہ کرو میں توڑے نال ہاں۔ جب یہ آیت اتری وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے حبیب، میرے محبوب، میرے خلیل، میرے مزمل، میرے مدثر، میرے شاہد، میرے مبشر، میرے نذیر، میرے داعی اللہ، میرے سراج منیر، میرے رسول، میرے نبی، میرے محبوب، میرے پیغمبر، یہ سارے قرآن سے آزار ہیں۔ عزیز، عزیز، حریص، رؤوف، رحیم، شاہد، مبشر، داعی اللہ، سراج منیر، مدثر، مزمل، کیا اللہ کے لاڈ ہیں اپنے نبی کے ساتھ۔ تو آپ نے فرمایا پھر میں تو جب یہ آیت آئی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اتنا دوں گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے، تو میرے نبی نے کہا یا اللہ میں بھی اس وقت خوش ہوں گا جب میری ساری امت بخشی جائے۔ ہن اے نال بے وفائی کریے، جھوٹ بولیے، سود کھاویے، بے ایمانی کریے، دو نمبری کریے، شرابہ پیویے، جوئے کھیڑیے، انعامی بانڈ لویے، یہی رہ گیا ہے بے وفائی کے لیے۔ بے وفائی کرنی ہے تو شیطان سے کرو، بے وفائی کرنی تو اپنے نفس پلید سے کرو۔ خواجہ غلام فرید، تمہیں سمجھ تو آئے گا نہیں پر ہماری زبان کا شعر ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، وسدے ہاسے تے وسدے ناسے، تیری جھوک دے آسے پاسے، سکو نفس پلیت پلیت کتا، اساں ذات پلیت نہ ہاسے۔ ترجمے کے بغیر ہی مزہ ہے، سبحان اللہ۔ اپنے نفس سے بے وفائی کرو جو ہمیں تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اب اور آخری بات، الی لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا قیامت کے دن۔ اللہ اکبر، 1,24,000 نبی اور سینکڑوں رسول پر جھنڈا میرے محبوب کے ہاتھ میں۔
کون محبوب ہے؟ میں نے اللہ کے نام گنوائے، میں اللہ کے نبی کی پیڑھی بھی گناتا ہوں۔ کون؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماقی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقص بن ناحف بن زاہر بن سمی بن مرزق بن عبد بن حرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن عبد بن نحور بن سرور بن رعو بن فائد بن عادر بن ارفش بن نوح بن لامر بن متوشال بن ادریس بن یرہد بن ملالئیل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ اللہ کا جھنڈا تمہارے نبی کے ہاتھ میں ہوگا۔ اگلی سنو، کل الناس تحت لواء آدم ومن سواہ، ساری دنیا کے انسان آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی سارے انسان میرے جھنڈے کے نیچے ہوں۔ انی و امتی علی قوم یوم القیامہ، میں اور میری امت قیامت کے دن ایک اونچے ٹیلے پر ایک اونچے میدان میں کھڑ گئے، ساری امتیں نیچے ہوں گی، میں اپنی امت کے ساتھ سب سے اوپر ہوں گا۔ الی مفاتیح الجنت یوم القیامہ، یہ ایک لفظ کے لیے کافی لمبی بات میں نے آپ سے، چونکہ اللہ کے شان بیان کروں اور اس کے نبی کی شان بیان نہ کروں تو ادھوری بات رہ جاتی ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے عیسیٰ ساری انسانیت میرے جھنڈے کے نیچے ہوگی اور میں اپنی امت کے ساتھ ایک اونچے مقام پر ہوں گا اور جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی۔ الی مفاتیح الجنت، جس نے وفاؤں کی تاریخ لکھ دی اسی سے بے وفائی ہو رہی، جس کا سینہ پھٹ گیا امت کے غم، اسی کے سینے میں امت محمد خنجر اتار رہی ہے، شرابیں پی کر، زنا کر کے، سود کھا کے، قتل کر کے، جھوٹ بول کے، دو نمبری کر کے، نمازیں چھوڑ کے، زکوٰۃ چھوڑ کے، حرام کما کے، یہ سارے تیر ہیں۔ جیسے میرے نبی کے نواسے کو تیروں سے چھلنی کر دیا تھا کوفیوں نے، آج میرے نبی کا سینہ امت نے چھلنی کر دیا ہے ان نافرمانیوں سے۔ اور پھر بھی جب قیامت کا دن آئے گا تو ساری دنیا کہے گی یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کوئی اور سوال کوئی نہیں، کوئی اپنے بابے ابے کا سوال نہیں، میری جان بچا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان بچا۔ ایک آواز، ایک دکھ بھری، ایک درد بھری، ایک سوز و گداز میں گونجی ہوئی آواز، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی۔ ارے بھائی یہ کون ہے؟ آج تو ماں بیٹے کو نہیں پہچان رہی، باپ بیٹے کو نہیں پہچان رہا، بیٹا باپ کو نہیں پہچان رہا، بیوی خامن خامن بیوی کو کہتے ہیں دفع ہو جاؤ۔ یہ کون ہے؟ تمہیں پتہ یہ کون ہے؟ جو کہہ رہا ہے یا رب امتی۔ اس کے اٹھے ہوئے ہاتھ ہیں، اس کی پھیلی ہوئی جھولی ہے، اور وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون سی امت؟ جنید بغدادی جیسے، عبد القادر جیلانی جیسے، یہ سارے گنہگار، سارے نافرمان کلمہ پہ مر گئے تو یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ کوئی زیارہ میرے بھائیو، کتا بھی 2 وقت روٹی کھا لے تو زندگی بھر وفا کر جاتا۔ ہم اس کتے سے بھی نیچے چلے گئے۔ میرے والد صاحب کو کتے اور گھوڑے رکھنے کا شوق تھا، تو انہوں نے السیشن کتے رکھے ہوئے تھے، اس میں ایک کا نام جیکی، وہ مجھے یاد ہے، باقی مجھے نام یاد نہیں ہے۔ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا
وہ کیسے برتن میں اس کو نوکر کھانا ڈال رہے تھے تو وہ کھا رہا ہوتا تھا. تو میرے والد وہاں بیٹھے تو کہتے تھے جیکی، تو وہ کھانا چھوڑ کے بھاگ کے آ جاتا تھا. اور ہم اذان سن کے نہیں آتے، وہ کتا ہو کے روٹی چھوڑ کے آ جاتا تھا. جب میرے والد کہیں باہر سے آتے تھے تو ان کو اس طرح چمٹتا تھا، ان کے ایسے سینے سے لگ جاتا تھا. کم از کم کتے جتنی وفا تھا ان چند ٹکوں کے پیچھے، چند ان کرسیوں کے پیچھے. حکمرانوں کا کیا گلہ کروں، پوری عوام کا یہی حال ہے کہ ہم بکے ہوئے ہیں نفس و شیطان کے ہاتھوں. اور میرا نبی کہہ رہا ہے امتی 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 امتی، وما ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها. سارے نبیوں پہ جنت حرام ہے جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے. وَإِنَّهَا لَمُحَرَّمَةٌ عَلَى الْأُمَمِ حَتَّى تَدْخُلَهَا أُمَّتِي، اور ساری امتوں پہ جنت حرام ہے جب تک میری امت کا قدم نہ پڑ جائے. یہ چند دن کی زندگی ہے، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے کی ہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے. یہاں اللہ رسول کے سامنے سر جھکا دو، اپنے من کو مار دو. یہ چند دن کی مشقت اٹھا لو اور ہمیشہ کی راحتوں کا سودا، جنت کی چابی تمہارے نبی کے ہاتھ میں ہوگی. کہیں گے پہلے میری امت آئے گی. چند دن کا سودا ہے، اور اس میں بھی کتنی مزے کی بات ہے. کبھی غلطی ہو جائے توبہ کرو اللہ معاف کر دے گا، پھر ہو جائے پھر توبہ کرو اللہ پھر معاف کر دے گا، پھر ہو جائے پھر توبہ کرو اللہ معاف کر دے گا. ایسا رحیم اللہ، ایسا رحیم نبی، ان دو کو چھوڑ کے کدھر دھکے کھا رہے ہیں. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کیا درد ہے اس بول. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، جیسے بچہ نافرمان ہو جائے نا تو ماں دکھ سے کہتی کیا کر رہے ہو، کدھر جا رہے ہو. اس کو لامحدود کر کے اللہ کی محبت کو سوچ کے اس جملے کو سوچو، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، ارے کہاں جا رہے ہیں اپنے رب کو چھوڑ کے، اپنے نبی کو چھوڑ کے. أَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہیں. کتنا کما لو، کتنا بنا لو، موت آ کے زیرو نہیں کرے گی. یہ جان نکلی اور ایک سیکنڈ کے بعد طارق جمیل کا نام ہٹ گیا اور میت آ گئی. بیٹے بھی کہہ رہے ہیں میت، بیٹے بھی کہہ رہے ہیں ڈیڈ باڈی، بیٹے بھی کہہ رہے ہیں جنازہ. اور ہماری سرائکے میں منجی آ گئی ہے، منجی چاہ رہی ہے. چارپائی پہ عام طور پہ جنازے جاتے ہیں تو ایک ٹرم یہ بھی ہے، ایک سیکنڈ میں منجی بن جاؤں گا، میں جنازہ بن جاؤں گا، میں میت بن جاؤں، میں ڈیڈ باڈی بن جاؤں گا. اس بے وفا زندگی کے لیے میں اپنے اللہ کو ناراض کروں، میں اس حبیب کو ناراض کروں جس کا سینہ پھٹ گیا آپ کے لیے روتے کروں. یا رب امتی امتی، کاش مدینے کی فضائیں میرے نبی کی فریادیں اور آہیں اور آنسو اور رونا تمہیں سنا سکتا. فضا میں تو محفوظ ہے، میری یہ آواز قیامت تک کے لیے اس فضا میں محفوظ ہو گئی ہے. میرے نبی کا سارا رونا مدینے کی فضاؤں میں موجود ہے، مکے کی فضاؤں میں موجود ہے، طائف کی فضاؤں میں موجود ہے. جا کے احد پہاڑ سے پوچھو کہ تمہارے دامن میں ہمارے نبی پہ کیا گزری تھی. طائف کے پہاڑوں سے جا پوچھ کہ تمہارے دامن ہمارے نبی پر پتھر کیسے پڑے، کیسے ظالم بن گئی ہے میرے نبی کی امت، میں کیا کروں. تو آج ایک نیت تو کرو کہ یا اللہ جو پیچھے کیا ہے معاف کر دے اور آگے میری توبہ. کرتے نیت کہو یا اللہ میری توبہ، زور سے کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ.
اے مالک، اے مالک، ہم تیرے سامنے شرمندہ، تیرے نبی کے آگے بھی شرمندہ، تو دیتا ہے، ہم نافرمان، تو کھلاتا ہے، تو پلاتا ہے، تو سلاتا ہے، ہم تیرے ہی نافرمان بن کے چلتے ہیں۔ یا اللہ، اس مبارک رمضان کی رحمتوں کے صدقے اور آخری عشرے کی ابتدا کے صدقے اس سارے مجمع کے گناہ معاف فرما، اور پوری امت کے گناہ معاف فرما، اور پوری امت کو ظلم و ستم کی چکی سے نکال لے۔ یا اللہ، میرا دیس جل رہا ہے 3 سال سے، یا اللہ، غریبوں کے چولہے بجھ کے، یا اللہ، زندگیاں آگ کے انگاروں پر گزرنا بن گیا۔ یا اللہ، تیرے سوا کوئی ہے نہیں، جہاں جا کے سر جھکائیں اور مانگیں کہ یا اللہ رحم فرما۔ یا اللہ، صوبوں میں انتشار ہے، یا اللہ بلوچستان جل رہا ہے، تیرے سوا اس آگ کو کوئی نہیں بجھا سکتا۔ کے جل رہا ہے، سندھ جل رہا ہے، پنجاب جل رہا ہے۔ یا اللہ، 25 کروڑ انسان درد و کرب کی زندگی میں تیری مدد کرتے ہیں، تو آ جا، تو آ جا یا اللہ، تو آ جا، تیرے نبی کے آنسوؤں کا واسطہ تو آ جا یا اللہ، اپنے حبیب کی امت کی مدد کر۔ غزہ میں کیا کر رہا ہے یہودی، یا اللہ، کتنے ہزاروں بچے شہید ہو گئے، کتنے معذور ہو گئے، کتنی بوڑھی ماؤں کے سہارے بموں میں جل گئے۔ 300 سال سے تیرے نبی کی امت پس رہی اور تڑپ رہی۔ یا اللہ، اب تو آج، یا اللہ، اب تو آج، اللہ، اب تو کوئی جنید بغدادی جیسے تو نہیں آئیں گے، عبدالقادر جیسے تو نہیں آئیں گے، ابو بکر عمر جیسے تو نہیں آئیں گے، عثمان علی جیسے تو اب نہیں آئیں گے۔ یہی میرے مولا کوڑا کرکٹ ہے یا اللہ، یہی 2 نمبر مال ہے یا اللہ، اسی کو قبول کر، رحم فرما۔ یا اللہ، تیرے نبی نے ایک دن فرمایا تھا، میرا جی چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں، میں قربان جاؤں یا رسول اللہ۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم آپ کے بھائی ہیں؟ کہ نہیں، تم میرے بھائی نہیں، میرے بھائی وہ ہیں تو میرے جانے کے بعد مجھے دیکھے بغیر میرا کلمہ پڑھیں گے، وہ میرے بھائی ہیں۔ یا اللہ، تیرے نبی نے ہمیں کہا ہے کہ ہم ان کے بھائی ہیں۔ یا اللہ، اسی بات کا وسیلہ ہے، پوری امت پہ رحم فرما دے، پوری امت پہ کرم فرما دے، سارے مجمع پہ رحم فرما دے، ہماری دعائیں قبول فرما۔ کروڑوں لوگ رو رہے ہیں، کروڑوں مائیں رو رہی ہیں، کروڑوں باپ رو رہے ہیں، کروڑوں لوگوں کے گھر میرے مولا کھنڈر بن گئے، کروڑوں لوگوں کے چولہے بجھ گئے، بچے بلک بلک کر بھوکے سوتے ہیں، بھوکے اٹھتے۔ ان ظالموں کی مہلت ختم کرتے، ان ظالموں کی مہلت ختم کرتے، ان ظالموں کی مہلت ختم کرتے۔ پوری امت پہ کرم فرما، پوری امت پہ رحم فرما۔ یا اللہ، چور کے ہاتھ کٹنے پر جو تیرا محبوب رونے بیٹھ گیا تھا، تو آج تو معصوم بچوں کی لاشیں سمندر میں تیر رہے ہیں، پانیوں میں تیر رہے ہیں۔ اپنے گھروں کے کھنڈر کے نیچے ان کی قبریں بن رہی ہیں۔ یا اللہ، عرب و عجم بڑے دکھی ہیں۔ یا اللہ، ہمارے پاس اتنے عمل تو ہے نہیں، تجھے کیا پیش کر، تجھے تیرے نبی کے آنسو پیش کرتے ہیں، تیرے نبی کی اولاد کی شہادت پیش کرتے ہیں۔ تو امت پہ رحم فرما دے، امت پہ کرم فرما دے، سب کی حفاظت فرما، سب سے راضی ہو جا، ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما، جو ایمان پہ چلے گئے ان کے درجے بلند فرما، اور جو جب ہمارا وقت آئے تو سلامتی عافیت ایمان والی موت نصیب فرما۔ یا اللہ، بیماروں کو صحت و شفا عطا فرما، تنگ دستوں کی تنگی دور فرما، قرضوں کے قرضے دور فرما، لڑے ہوئے میں صلح کرا دے، لڑے ہوئے میں صلح کرا دے، ٹوٹے ہوئے کو منا دے، بچھڑے ہوئے کو ملا دے۔ یا اللہ، اپنے رحم و کرم کے صدقے ہماری دعائیں قبول فرما، ہم وہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو تیرے شایان شان ہے وہ بھی عطا فرما، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہماری نسلوں کو ایمان پہ باقی رکھ، ہماری اولادوں کو ایمان پہ باقی رکھ، ہمارے سینے علم سے روشن کر،
یہ بچے یہاں پڑھتے ہیں میرے پاس، ان سب کو عالم باعمل بنا۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کی آیت کا مصداق بنا، یہاں کے استادوں کو یہاں اس آیت کا مصداق بنا۔ یا اللہ اس کاوش کو قبول فرما۔ تیرے نبی کے محبوب بچوں کے نام پر نام رکھا ہے حسن ہے تبرک کے۔ یا اللہ جہاں جہاں ان بچے پڑھ رہے سب کو انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کا نمونہ بنا دے، اور تمام مدارس، مکاتب، خانقاہیں، مراکز سب کی حفاظت فرما، دشمن کے وار کو خطا فرما، دشمن کے وار کو خطا فرما، دشمن کے وار کو خطا فرما، اور ہماری دنیا بھی بنا دے۔